چھٹی چیز فرمایا کہ اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا۔ جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے چاہتے ہیں کہ محبت کا اظہار کریں، رشتے کی بقا کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے محبت کا اظہار کرے۔ اسی طریقے سے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت بھی اظہار چاہتی ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہی ہیں، جبھی تو فرمایا کہ کوئی بھی کافر ایسا نہیں کہ جس کو پانی نہ ملتا ہو، اس کو بھی دنیا خوب مل رہی ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت تو ایسی کرتے ہیں کہ کافر کو بھی کھانا پینا دے رہے ہیں، مسلمان تو دور کی بات ہے، فرما بردار تو دور کی بات، اللہ کافر کو بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت تو کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت کا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم اظہار کریں، ہم دعا کیا کریں، اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کی لاج رکھ کے ہمیں نیکی کے لیے قبول فرما لے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ جتنا اللہ سے ہم محبت کا اظہار کریں گے انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیں گے۔ ساتویں چیز فرمایا کہ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا، اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا۔ گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، گناہ کرنے کا موقع میسر آ گیا، لیکن پھر دل میں ایک دم ڈر آیا کہ نہیں اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا، فرمایا کہ جنت پکی ہے۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک قصہ ہو گیا، جو حاکم وقت تھا، جو بڑا تھا، وزیر اعلیٰ صاحب تھے، اب ان سے غلطی ہو گئی۔ ہوئی یہ کہ وہ رات کا وقت تھا، میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی آرام گاہ میں۔ اب وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، لیکن وہ ناراضگی کا اظہار کرے، دھتکارے، اس کو پیچھے کرے، وہ قریب آئے وہ پیچھے ہو جائے۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بیوی چڑ گئی اور چڑ کر کہنے لگی وہ جہنمی پیچھے ہٹ جا، وہ جہنمی پیچھے ہٹ۔ چڑی ہوگی کسی بات پر، میاں بیوی میں 10 باتیں ہو جاتی ہیں، کسی بات پہ چڑی ہوگی، تو اس نے یہ کہہ دیا۔ جب یہ کہا تو شوہر کو بھی غصہ آ گیا، وہ بھی بڑا تھا، عہدے والا تھا، منصب والا تھا، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی تو یہ 3 طلاق، اگر میں جہنمی تو یہ 3 طلاق۔ اب اتنی بڑی بات کر دی، اس نے بھی جہنمی کہہ دیا اور اس نے بھی آگے سے طلاق دے دی۔ اب رات تو گزر گئی، جب غصہ ٹھنڈا ہوا دونوں نے سوچا کہ یار یہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ مسلمان جیسا تیسا بھی زندگی گزار رہا ہو، جب ان مسائل میں پھنستا ہے نا اس کو اللہ ہی یاد آتا ہے۔ ویسے میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، 3 طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، جب ہو جاتا ہے پھر آتے مولوی صاحب کوئی حل نکالے، آئے نا اللہ کی طرف، اب اللہ کا ڈر آتا ہے۔ تو یہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، جب ذرے برابر بھی ایمان یہاں ہوتا ہے نا تو انسان جتنا بڑا بھی گناہ کر لے اس کے دل میں خوف ضرور آتا ہے، ڈر ضرور آتا ہے۔ اب انہوں نے بھی پھر پوچھنا علماء سے پوچھا کہ بھئی اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہم نے یہ بات کی ہے کہ گناہ ہے، کفارہ ہے، کیا ہے اس مسئلے کا حل؟ علماء نے کہا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ جہنمی ہونے کا یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم جہنمی ہو، اس لیے کہ یہ تو مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ جہنمی تو 3 طلاق، اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں، اب کیا کریں؟ کسی کو مسئلہ کے حل نہیں سمجھ میں آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے وقت کے امام تھے، ان تک بات پہنچی، آپ نے حاکم وقت نے آپ کو پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا کہ اچھا مسئلہ بتائیے، یہ گئے مسئلہ بتایا، کہا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بس مجھے آپ لوگوں سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، پھر میں اس مسئلے کا حل آپ کو بتا دوں گا۔ وہ خوش، یار مسئلہ حل ہو رہا ہے ہمارا۔ اب وہ جو ہے وہ بیوی سے بھی اور اس شوہر سے بھی انہوں نے تنہائی میں بات کی، اکیلے میں، اور بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بھئی آپ کو کیسے پتہ لگا میں جہنمی نہیں ہوں؟ یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے مرنے کے بعد، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں نے ان سے یہ معلوم کیا ہے کہ ابھی تک جو تمہاری زندگی گزری ہے اس میں کوئی ایسا واقعہ اس مرد سے جس نے یہ کہا تھا کہ 3 طلاق اگر میں جہنمی ہوں، تو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب کبھی اس کو گناہ کرنا چاہا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا؟ تو اس عورت کے شوہر نے کہا کہ ہاں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ایک عورت تھی دوشیزہ، بہت خوبصورت تھی، میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا اور میں نے اس کو راضی کر لیا، لیکن جب گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو پھر دل میں ڈر آیا اور وہ ڈرنے لگی، کیونکہ میں تو حاکم وقت تھا، میں تو رعب والا تھا، وہ ڈرنے لگی، تو میں اس کے ڈر کی وجہ سے مجھے خوف آیا کہ یہ کیوں ڈر رہی ہے، تو کہنے لگی میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے اس کام سے،
جب اس نے یہ کہا تو میرے دل میں ایسا خوف آیا کہ اس موقع پر میں زنا سے بچا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا کہ یہ جو واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ تمہارا خاتمہ بالایمان اور تم جنتی ہو۔ کیوں بھائی؟ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ بولا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے آپ کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے روک لے، اپنی نفسانی خواہش سے روک لے، تو اللہ کا وعدہ ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا کہ گناہ سے روکنے پر خاتمہ بالایمان ہوگا تو ہی جنت ملے گی، ویسے تو جنت نہیں ملے گی۔ لہٰذا جب اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے اور اس بندے نے ایک مرتبہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو روکا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت ملے گی، لہٰذا یہ جہنمی نہیں، جب جہنمی نہیں تو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ تو خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو ہم چھوڑیں، گناہ سے اپنے آپ کو روکیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ ڈائریکٹ جنت، ہاں یہ ایک عمل ایسا ہے جو جنت انسان کو دلوا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ 8واں عمل اذان کا جواب دینا، اذان کا جواب دینا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو سننے والا اس کو سنے اور جو وہ کلمات کہے وہی کلمات کہے۔ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں یہی کہے، سارے جواب۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اور جب اذان ختم ہو جائے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ کیا پڑھے؟ درود شریف پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تھا، اب درود پاک پڑھے، اور درود پڑھنے کے بعد پھر جو ہے یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پڑھ لے۔ اس حدیث مبارکہ میں آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اذان کا جواب دے، درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ اس کے لیے، پڑھنے والے کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میری شفاعت لازم ہو گئی، یقیناً پھر اس عمل کی وجہ سے اس بندے کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو ملے گی جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان والا نہیں ہوگا اس کو شفاعت بھی نہیں ملے گی۔ تو پتہ چلا کہ اذان کا جواب دینے پر، درود و دعا پڑھنے پر شفاعت ملے گی، اور شفاعت کی وجہ سے خاتمہ بالایمان ہوگا۔ لہذا خاتمہ بالایمان چاہتے ہیں تو اذان کا احترام کیا کریں۔ ہاں ایک مسئلہ اور سن لیجئے، چاروں طرف مسجدیں ہیں، مختلف اوقات میں اذانیں ہو رہی ہیں، آپ نے ایک اذان سنی، اس کا جواب دیا اور دعا پڑھ لی، اب آپ کا یہ سنت واجب ادا ہو گیا۔ اب دوسری اذانوں کے وقت میں اگر آپ کام کاج کو نہ روکیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک وقت میں ایک اذان کا احترام کر لیا تو وہ ساری اذانوں کا احترام ہو گیا، ساری اذانوں کا جواب ہو گیا، بس ایک اذان کا آپ نے جواب دے دیں۔ تو لہٰذا یہ عمل آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے، اس عمل کو بھی ہم اختیار کریں۔ اسی طرح 9واں عمل فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت، کلمہ طیبہ کا ورد، یہ انسان کو خاتمہ بالایمان کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہ جو انسان زندگی کے اندر جو کام کثرت سے کرتا ہے خاتمے کے وقت میں بھی وہ کام وہ میں مبتلا ہوگا۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ ایسا ہو کسی شخص کا انتقال ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ پر، اور روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا مختلف باتیں منہ سے نکال رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندگی میں وہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کنڈکٹر ہے کوئی بس کا، آوازیں لگا رہا ہے تو وہ مرتے وقت بھی آوازیں اس کے منہ سے نکل رہی ہیں، ایسا ہوا ہے۔ کوئی سبزی والا آوازیں نکالتا ہے تو وہ مرتے وقت بھی وہی آوازیں نکالے، کیا مطلب؟ کثرت کرتا ہے تو وہ زبان پر اتنا رچ بس جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا تب بھی وہی بات منہ سے نکلتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بعض دفعہ نیند میں کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس کی زبان پر باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کو نہیں پتا، جو جاگ رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی تم نیند میں کیا بولتے رہتے ہو؟ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بولا۔ کہا کہ نہیں تم تو یہ بولتے رہے، کہ مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے، دوسروں کو پتہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جو انسان زندگی کے اندر صبح شام لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھتا ہے، اللہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر اس کلمے کو جاری فرما دیں گے۔ 10واں عمل فرمایا کہ 10واں عمل خاتمہ بالایمان کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی الموت، اللہم بارک لنا فی ما بعد الموت، اللہ میری موت میں بھی برکت عطا فرما، میری موت کے بعد بھی برکت عطا فرما۔ موت میں برکت کیا ہے؟ موت میں برکت یہ ہے کہ کلمہ مل جائے، کلمہ مل جائے۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، دعا کا اہتمام کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ رب هب لي من لدنك رحمہ. اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگنا، یہ دعا جو ہے یہ اللہ کو ایسی پسند ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ خاتمہ بالایمان فرما دیں گے. تو یہ ان 10 اعمال کا جو انسان بھی جو ہے وہ اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالایمان فرمائیں گے. تو ہم اگر اپنے انجام کو اچھا چاہتے ہیں تو ہم زندگی کو اچھا بنا لیں. ان 10 کاموں کو اگر ہم اختیار کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی ایک عمل بھی اس میں سے اگر اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا تو ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا، اللہ کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.